بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ کھانا کھاتے وقت لیموں کاٹ کر رکھ لو، کھانا جلدی ہضم ہوگا۔ گڑ کے ساتھ روٹی کھانے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ ایلو ویرا کے پودے کو کاٹ کر کچا کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد ایک کھجور منہ میں ڈال لینے سے کھانا ہضم ہو جائے گا۔ پانی میں سونف ڈال کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی۔ کھڑے ہو کر خارش کرنے سے خارش بڑھ جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہونے کی بجائے ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں۔ بڑے جانور کی ہڈیوں کا گودا پکا کر کھانے سے آپ کے اندر قوت اور طاقت آنا شروع ہو جائے گی۔ بدن کو لوہے جیسا مضبوط بنانا چاہتے ہو تو روز 3 یہ کام کیا کرو۔ نمبر 1 ورزش کرو، نمبر 2 کم کھاؤ اور نمبر 3 خالی پیٹ سویا کرو۔ انسانی جسم میں موجود نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ سٹیل کو بھی گلا سکتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہترین ہو جائے گا، پرانی قبض دور ہو جائے گی۔ روزانہ کچی ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ ناظرین، بار بار پیشاب تنگ کرتا ہو تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھایا کرو۔ بار بار پیشاب آنا رک جائے گا اور مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ یا حی یا قیوم کا ورد کرتے رہا کریں، انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں بہت ہی کامیابیاں حاصل ہوں گی۔ 2 پھل ایسے ہیں جو کسی بھی عورت کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتے ہیں، مالٹا اور لیچی۔ ان دونوں پھلوں سے عورت جوان ہونے لگتی ہے اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ کلونجی کو دودھ میں شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کی جھریاں غائب ہونے لگتی ہیں۔ پھٹکڑی کا پانی منہ پر لگانے سے لٹکی ہوئی جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ پیاز کی خوشبو سونگھنے سے دل مضبوط ہوتا ہے۔ دوپہر کے وقت پیاز کھانے سے معدے کو طاقت ملتی ہے اور شام کے وقت پیاز کھانے سے معدہ کمزور ہوتا ہے۔ چاکلیٹ کھانے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ اگر روزانہ 5 دانے انجیر کے کھا لیے جائیں تو اس سے گردے کی پتھری نکل جاتی ہے۔ عورتوں کے ساتھ کم بات چیت کرنے میں بھلائی ہے۔ سر میں شدید درد ہو تو تھوڑا سا زیرہ سر میں ڈالو، سر درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ بکری کی چربی پالک میں ملا کر کھانے سے آپ کے جسم کو بے پناہ طاقت ملتی ہے۔ نیلے کپڑے پہن کر سو جائیں، آپ کو مکھی اور مچھر تنگ نہیں کریں گے۔ مچھلی کا تیل گھٹنوں پر لگانے سے آپ کی گھٹنوں میں طاقت آ جائے گی اور جوڑ درد کرنا بھی ختم ہو جائیں گے۔ نہار منہ نہانے کی عادت ڈال لو۔ خالی پیٹ نہانے سے کبھی آپ پر بڑھاپا حاوی نہیں ہو سکتا۔ جو کھانا کھا کر نہاتا ہے وہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ کھجور کو دودھ میں شامل کر کے ملک شیک بنا کر پی لینے سے چھوٹے قد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کیلا کھائیں۔ انڈے زیادہ استعمال کرنے سے چہرے پر جھریاں نمودار ہونے لگتی ہیں۔ جن گھروں میں سبزیاں زیادہ کھائی جاتی ہیں وہ لوگ دیکھنے میں خوبصورت اور جوان نظر آتے ہیں۔ سمندری نمک چاٹنے سے وزن کم ہوتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے لکوہ نہیں ہوتا۔ دیے کے اندر ناریل کا تیل ڈال دو، جلدی دیا نہیں بجھے گا۔ جن لوگوں کا پیٹ صاف نہیں رہتا ایسے لوگ دودھ کے ساتھ سونڈ استعمال کریں۔ بیسن کی روٹی پکا کر کھانے سے حیض کے درد میں آرام ملتا ہے۔ الٹا مت سوئیں، دل کمزور ہونے کا خدشہ ہے۔ لکڑی کا کنگھا استعمال کرو، بالوں میں چمک آ جائے گی اور بال مضبوط ہوں گے۔ پیٹ کی چربی کو پگھلانا ہے تو یہ چیزیں کھاؤ اور روٹی کے ساتھ پیاز کھاؤ۔ پانی میں لیموں ڈال کر پیو۔ دن میں صرف 2 مرتبہ کھانا کھاؤ۔ کھجور کھاؤ، یہ دل کو طاقت دیتی ہے، جگر اور گردوں کو طاقت دیتی ہے
اور کمر کو مضبوط کرتی ہے۔ لہسن کھا کر سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ امرود کاٹ کر سرہانے رکھ کر سونے سے مچھر آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ بادام کا تیل ناف میں ڈال کر سونے سے پیٹ اندر چلا جاتا ہے۔ جو نہار منہ بادام کھائے اس کے بدن میں کمزوری نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ کسی موٹاپے کا شکار ہوتا ہے۔ اگر گلا خراب ہو جائے تو پانی میں سونف دار چینی ڈال کر اچھی طرح پکائیں اور ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ بلی گھر میں بچے دے دے تو رزق بڑھتا ہے۔ جن لوگوں کا زیادہ وقت بیٹھ کر گزرتا ہے اور ورزش نہیں کرتے، جو کوئی محنت والا کام نہیں کرتے، ان کو فالج زیادہ ہوتا ہے۔ سٹرابری کا جوس پیو، یہ خون صاف کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں سے کوڑا کرکٹ اٹھا دیا کرو کیونکہ یہ شیطان کی خواب گاہ ہے۔ لمبے ناک والی عورت تیز دماغ کی ہوتی ہے۔ سر پر مولی کا رس لگا لینے سے سر کے بال سفید نہیں ہوں گے۔ جن عورتوں کو تھوڑا سا کام کر کے پسینہ آ جاتا ہے، ایسی عورت صبح کے وقت کاجو کھائے۔ جن لوگوں کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی وہ دودھ میں شہد شامل کر کے پئیں۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ چینی زیادہ استعمال کرنے والے لوگوں کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ رات کو اٹھ کر پیشاب کرنے سے سینکڑوں بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ جو عورت روزانہ اخروٹ کھاتی ہے ایسی عورت کا دماغ کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ حلقے دور کرنے ہیں تو آلو کا رس بہترین ہے۔ مسلسل پریشانی کی وجہ سے چہرے پر جھریاں آنے لگتی ہیں۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو نہار منہ دہی کے اندر اسب گول کا چھلکا شامل کر کے استعمال کر لیا کریں۔ چاول زیادہ کھانے سے پرہیز کیا کرو ورنہ آپ کے جگر کو خون بنانے میں مشکل ہوگی۔ روزانہ ورزش کرنا فالج کے خطرے کو کم کرنے میں بے حد مددگار ہے۔ بچوں کو کھانسی زیادہ آتی ہو تو انڈے کی زردی میں کالی مرچ ڈال کر بچوں کو دیں، چند منٹ میں کھانسی ختم ہو جائے گی۔ جو بچہ رات کو تنگ کرتا ہو اور آپ کی نیند خراب ہو جاتی ہو تو اس کو سلانے سے پہلے اس کے پاؤں میں زیتون سے مالش کریں۔ اگر جلد خشک ہو اور کھردری ہونے لگے تو سونے سے پہلے ناف میں کوئی بھی تیل ڈال دیا کریں۔ نہار منہ چند پتیاں پودینے کی کھا لینے سے چند دنوں میں چہرہ چاند جیسا چمکے گا۔ اگر خود کو صحت مند اور دل کو مضبوط رکھنا ہے تو دودھ میں اسب گول ڈال کر پی لیا کریں۔ رنگت گوری کرنی ہے تو آلو کا رس چہرے پر لگاؤ۔ پاؤں کی انگلیوں میں اور پاؤں کے تلووں پر کسی بھی تیل سے روزانہ خوب مالش کیا کرو کیونکہ پاؤں کا نگاہ اور یادداشت سے اتنا ہی گہرا تعلق ہے جتنا کہ روپ کا انسان سے۔ ان لوگوں کا رزق، دولت اور عزت ہمیشہ کم رہتی ہے جو دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا نہیں کرتے۔ میٹھا زیادہ کھانے سے پیٹ کی چربی جلدی بڑھتی ہے۔ بچوں میں پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کے لیے کلونجی پانی میں ابال کر استعمال کریں۔ کچا دودھ پینے سے رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ سیب کے رس میں شہد ملا کر پینے سے ہر قسم کی کھانسی فوراً بند ہو جاتی ہے۔ زیادہ چائے پینا آپ کی جلد کو خراب کرتا ہے اور نظر کو کمزور کرتا ہے۔ دن میں صرف 2 کھیرے کھانے سے موٹاپا تیزی سے کم ہونے لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، 6 چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرنا۔ نمبر 1 اپنی قسمت کی، نمبر 2 اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، نمبر 3 اپنا ذاتی مکان ہوتے ہوئے اس کی تنگی کی، نمبر 4 بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا استاد کی، نمبر 5 غیر کے سامنے اپنے دوست کی، اور نمبر 6 رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔
وزن زیادہ بڑھ رہا ہو تو سبز پتی کا قہوہ بنا کر اس میں چند عدد لیموں کا رس ڈال کر پینے سے وزن کم ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دودھ میں گڑ ڈال کر استعمال کرتے ہیں ان کے پیٹ کی چربی جلدی پگھلنے لگتی ہے اور موٹاپے سے جلدی چھٹکارا مل جاتا ہے اور زندگی بھر قبض کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ جلدی سونے اور جلدی اٹھ جانے سے بڑھاپا دیر سے آتا ہے، زندگی لمبی ہوتی ہے اور آپ جوان نظر آتے ہیں۔ سردیوں میں ہاتھ پاؤں کی سوجن ہونا یا ہاتھ پاؤں سرخ اور درد کریں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سردیوں میں پانی بہت کم پیتے ہیں۔ اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو اس کا آسان علاج یہی ہے کہ آپ روزانہ 10 سے 12 گلاس پانی پیو۔ جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں باپ سے بدسلوکی۔ جس گناہ سے انسان پر لعنت ہوتی ہے وہ ہے جھوٹ۔ جس گناہ سے دنیا میں ہی پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم۔ جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا۔ جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کی کمائی۔ اگر خود کو دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو چائے میں لونگ اور ادرک اور سونف ڈال لو۔ کوشش کیا کریں کہ آپ سلاد کو اپنے کھانے میں لازمی شامل کیا کریں۔ اگر آپ کا بچہ ہر وقت سست رہتا ہے تو اس کو کھانے میں گندم کا دلیا بنا کر کھلائیں، بچے میں طاقت پیدا ہو جائے گی۔ اگر بدن میں کمزوری زیادہ بڑھ جائے تو انجیر کو رات کے وقت شہد میں مکس کر کے صبح نہار منہ کھایا جائے تو طاقت بحال ہو جاتی ہے۔ رات کو دودھ پی کر سویا کرو، ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ ٹھنڈا پانی دانتوں کو جلدی خراب کرتا ہے۔ زیادہ میٹھی چیزیں چہرے پر جھریاں لاتی ہیں۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ جب بھی کوئی آپ کو پریشانی یا تھکاوٹ ہو تو ادرک والی چائے بنا کر پیو، آرام آ جائے گا۔ گھر میں غربت آنے کے اسباب: 1 نہانے والی جگہ پر پیشاب کرنا۔ نمبر 2 ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا۔ نمبر 3 گڑھے سے منہ لگا کے پانی پینا۔ نمبر 4 ہاتھ بغیر دھوئے کھانا کھانا۔ نمبر 5 رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ اور نمبر 6 بیت الخلاء میں باتیں کرنا۔ جو عورت خواب میں بال کھلے دیکھے اس کی جلدی شادی ہونے والی ہے۔ قسمت ایک پہیے کی طرح گھومتی ہے، کوئی اوپر چلا جاتا ہے اور کوئی نیچے کی طرف آ جاتا ہے۔ جب تم اوپر جاؤ تو نیچے والوں کا ہاتھ تھام لو کیونکہ اگلے چکر میں تمہیں بھی نیچے آنا ہوگا۔